السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور میں بطور میڈیکل اسپیشلسٹ پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور میں کام کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا سوال ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا، کیا ایسی وجوہات ہیں جو اس مسئلے کا سبب بنتی ہیں؟ اس کی احتیاطی تدابیر اور علاج کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم سوال کی طرف نے آپ نے توجہ مبذول کرائی اور یہ جاننا سب ناظرین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ انتہائی کامن پرابلم ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں میں یہ رپورٹ ہوتا ہے، بلکہ آج کل جو ہے جوانوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی یہ زیادہ تر رپورٹ ہوتا ہے، اور خصوصاً فیمیلز میں زیادہ تر رپورٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات میں خواتین حضرات کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی، خون کی کمی، آئرن کی کمی، اور اسی طرح جو وائٹامن بی کمپلیکس ہے خصوصاً B12 اس کی کمی سے جو ہے تو ہاتھ پاؤں کا سن ہونا اور یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات جو وہ لوگ جن کا وزن ذرا زیادہ ہے، جن میں موٹاپا زیادہ ہے، اور خصوصاً خواتین میں جن کی پریگننسی وغیرہ ہے یا وہ کچھ دوائیوں کا استعمال کر رہی ہیں، خصوصاً اسٹیرائڈز دوائیاں اگر ان کو کسی بیماری کی وجہ سے ان کو دی جا رہی ہیں تو اس سے ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اور اس ویٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو جو کلائی میں ایک نرو گزرتی ہے جسے میڈین نرو کہا جاتا ہے، وہ انٹریپ ہو جاتی ہے، اور اس کو جو ہے تو میڈین نیوروپیتھی یا کارپل ٹنل سنڈروم کہا جاتا ہے۔ کارپل ٹنل سنڈروم کی وجہ سے آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ سن ہو سکتی ہیں، آپ کے ہاتھ سن ہو سکتے ہیں، خصوصاً رات کے وقت۔ اور بہت سی خواتین آ کے ہمیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ رات کے وقت ہمارے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، پھر جب ہم اٹھتے ہیں اور اس کو ہلاتے ہیں یا پھر نیچے تھوڑا سا لٹکا لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ وقفے کے ساتھ ساتھ۔ یہ کارپل ٹنل سنڈروم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے، جن لوگوں کا HB کم ہے، خصوصاً وہ خواتین میں آئرن کی جو کمی پائی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا جو خواتین فیڈ کر رہی ہیں ان میں کیلشیم وائٹامن ڈی اور مختلف قسم کی جو منرلز ہیں ان کی کمی کے ساتھ بھی ان کے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا جو ہے وہ ایک ظاہری علامت بن جاتی ہے، اور وہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ جو خواتین فیڈ کر رہی ہیں ان میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، ان کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا وزن کیسا ہے، ان کی ایج کیسی ہے، وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اور وزن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی ساخت کیسی ہے، آیا ان کی باڈی میں آئرن کی کمی تو نہیں ہے یا وائٹامن B12 کی کمی تو نہیں ہے۔ اگر آپ گوشت کا استعمال نہیں کرتے، اگر آپ پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ نہیں کرتے اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس طرح کہ آج کل یہ نوڈلز، میکرونیز وغیرہ اور یہ چیزیں بازاروں میں اویلیبل ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو جو مختلف قسم کے وائٹامن B کمپلیکس ہیں اور جو مختلف قسم کے جو آئرن کنٹیننگ چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی۔ ان کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی گوشت آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بڑا گوشت ہو، چھوٹا گوشت ہو، چکن مچھلی کا گوشت ہو، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہری سبزیاں ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ کو فولک ایسڈ کے علاوہ جو B کمپلیکس ہے، وائٹامنز مختلف قسم کے، وہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں، وائٹامن C آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ یہ آپ کی سکن کی صحت کے لیے، آپ کی نروز کی صحت کے لیے اور آپ کا خون بننے کا جو عمل ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے باڈی کا جو آئرن کنٹینٹ ہے وہ بھی پورا ہو، وائٹامن B کمپلیکس وغیرہ یہ ساری چیزیں پوری ہوں۔ آپ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا اگر خیال رکھیں، وزن نہ بڑھنے پائے، اور جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان لوگوں میں خصوصاً یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ تمباکو نوشی ترک کر دیں، اور زیادہ تر وہ لوگ جو ان کنٹرولڈ شوگر کا شکار ہیں، جن کا شوگر کنٹرول نہیں ہے، جن لوگوں کا شوگر کنٹرول نہیں ہوتا ان میں بھی نیوروپیتھیز ہوتی ہیں، اور آپ کے جو انگلیاں ہیں آپ کی وہ سن ہو جاتی ہیں، آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اور آپ کو نیوروپیتھی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا جو ہے وہ آپ کو نہ صرف رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اکثر اوقات شوگر کے مریض جن کو شوگر کا عارضہ 10-15 سال سے لاحق ہو، وہ اکثر اوقات ایسے کرتے ہیں کہ وہ اگر کچھ اٹھاتے بھی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی کہ یہ چیز جو ہے تو آیا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے یا سخت ہے یا نرم ہے۔ اس کو نیوروپیتھی یا پیریفرل نیوروپیتھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کی انگلیاں اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سن ہو سکتے ہیں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں خواتین حضرات، آپ ان پہ غور کیجئے کہ اگر آپ کو ہاتھ پاؤں میں سن ہونے کی جو شکایت ہے وہ اگر آپ کو ہیں، پاسبل ریزن کیا ہو سکتا ہے جو میں نے ایکسپلین کیا، اس میں اگر کوئی پاسبل ریزن آپ کا نظر آئے اس میں نے پھر آپ کو حل بھی بتایا کہ اس ریزن کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اس
تذکرے سے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور اس تذکرے سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس تذکرے میں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ آپ کو نہیں نظر آتا تو پھر ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنا معائنہ کروائیے تاکہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی تشخیص کرے اور آپ کی جو پرابلم ہے اس کے حوالے سے اور اس کے مطابق آپ کا علاج کرے اور آپ کو مختلف قسم کی ٹپس بھی دے اور اگر دوائیوں کی ضرورت ہو تو آپ کو دوائیوں کا استعمال بھی کرائے. امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں گے.